السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا جس کا تقریباً سارے پاکستان کو ہی پتہ ہے، جس بچی کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے کہ جو اس کے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کے اوپر قرآن کی آیات سے مشابہت کی ہوئی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے کے اوپر بڑا جاہلانہ قسم کا، انتہا پسند قسم کا ریئیکشن دیا گیا ہے۔ اصل میں مسئلہ شروع ہوتا ہے یہ ان کی تربیت اور تعلیم کی طرف سے، کہنے کو اس بچی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس بیچاری کو خود بھی نہیں پتا اور وہ معافی بھی مانگ رہی ہے، اپولوجائز بھی کر رہی ہے اس چیز پہ۔ اور پھر وہ مرد جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جنہوں نے سارا دین اپنے کندھوں پہ، چالی ان کی وجہ سے رہا، ورنہ دین چلتا کہاں؟ ان کے کندھوں پہ یہ اتنا وزنی بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے کہ بس یہ دین کا ٹوکرا لے کے چلتے ہیں۔ سراسر جہالت، اتنی جہالت ہے کہ میں مدارس کے اور علماء کے خلاف بات کرتی ہوں تو اس چیز پر نارملی لوگوں کو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ جی علماء ایسے ہیں۔ انہیں علماء کے انڈر مدارس چل رہے ہوتے ہیں اور انہیں مدارس کے اندر اس طرح کے بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں اور علم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو وہاں سے انتہا پسند بن کے نکلتے ہیں۔ تو قصور تو ہی نہیں کا ہے نا، کیونکہ دین کا تو ٹھیکہ ہی انہوں نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر انہوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے تو پھر دین کو سمجھاؤ نا۔ کہاں ہے حدیث میں، قرآن میں یہ چیز کہ آپ کسی کے اوپر ایسے حملہ آور ہو سکتے ہو، وہ بھی ایک عورت کے اوپر؟ یہ کہاں پر ہے یہ شریعت میں یہ چیز؟ اور پھر اس بچی کے کپڑوں کے اوپر حلوہ جیسا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو آیت کے ساتھ کیسے کمپیئر؟ عربک تو ایک لینگویج ہے، عربی زبان میں لوگ باہر اپنی زبان میں سعودیہ میں لوگ گالی بھی دیتے ہوں گے، تو کیا پھر اس کے بعد ہم اس گالی کو بھی یہ مشابہت کریں گے کہ بھائی تم نے قرآن کی لینگویج کے ساتھ مشابہت کی ہے اس لیے تمہیں پکڑ کے مارنا بنتا ہے؟ وہ تو ایک لینگویج ہے، اس لینگویج میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو۔ قرآن ایک الگ بک ہے، اب اس کے کپڑوں کے اوپر کہیں آیت نہیں لکھی۔ اور پھر ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، جہالت کا مہا قسم کا جو ہے نا، وہ کہہ لیں ایک مولوی اس قمیض کو رکھ کے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریسرچ کر پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ مطلب وہ ویڈیو دیکھ کے اتنی ہنسی آ رہی تھی، ہنسی اور اوپر سے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ جاہل عالم، جاہل حافظ اس پاکستان کے مدرسے جیسی دکانوں میں سے بن کے نہیں۔ میں سارے مدارس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میجورٹی کہہ لیں 90% مدارس پاکستان میں یہی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز تو کہیں پہ بھی دین میں نہیں ہے۔ دین کا سراسر دنیا میں مذاق بنا ہے۔ کیا کوئی کافر، کوئی کرسچن، کوئی پڑھا لکھا یورپین آپ کی یہ حرکتیں دیکھے اس کے بعد آپ کے دین میں انٹر ہوگا؟ وہ تو آپ پہ تھوکے گا کہ اتنے جاہل لوگ تو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جتنے یہ مسلمان جاہل بنے پھرتے ہیں۔ دین کو سمجھیں، مدارس میں قرآن کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ انتہا پسند وہی ٹیررزم والا پھر حساب کتاب ہے کہ پھر اتنے انتہا پسند بنائیں گے تو پھر اس کو ٹیررزم ہی کہا جائے۔ یہ سراسر جہالت ہے، جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نہ اس بچی کا کوئی قصور تھا، نہ ہی اس کے کپڑوں کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی تھی، اور نہ ہی کسی بھی شخص کا کوئی حق یا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے یا اس کو یہ تکلیف دے جو اس کو دی گئی۔